رات کے تقریباً 2:30 جب وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لگتا تھا دن بھر کی تھکن نے اس پر پورا قبضہ جما لیا تھا، اس لیے نیہان کے آنے کی اسے ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ آج ان دونوں کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ رات عام شادیوں جیسی خوشگوار یا ہنسی خوشی والی ہرگز نہیں تھی۔ نیہان کے لیے تو یہ لمحہ بالکل بوجھ بن چکا تھا، ایسا بوجھ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ صرف شادی کی تقریب میں مہمان کی حیثیت سے موجود تھا اور اب خود کو دلہا کے روپ میں کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس سے اس کا بس نام کا سا تعارف تھا، تعارف بھی اتنا رسمی کہ اگر راستے میں سامنا ہو جاتا تو وہ سلام کر دیتا اور وہ بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وعلیکم السلام کہتی ہوئی آگے بڑھ جاتی۔ اس مختصر سلام دعا کے علاوہ دونوں کے درمیان کبھی کوئی بات، کوئی ملاقات یا کوئی خاص تعلق نہیں رہا تھا۔ امریکہ سے پاکستان واپس لوٹتے وقت اسے کبھی یہ وہم بھی نہیں ہوا تھا کہ یہاں آتے ہی اس کی زندگی اس قدر اچانک بدل جائے گی۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں اس کے لیے کیا فیصلہ تیار بیٹھا ہے، مگر اب جو ہو چکا تھا وہ بدلنے سے رہا، اور وہ اس پورے معاملے سے قطعی خوش نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مصنوعی اطمینان بھی نہیں تھا جو لوگ مجبوری میں سجا لیتے ہیں۔ وہ صرف خاموش تھا، بہت خاموش۔ کچھ دیر وہ اسے سوتا ہوا دیکھتا رہا، جیسے سوچوں میں کہیں گم ہو، پھر ایک بھاری سانس لے کر کپڑے بدلنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ذہنی اور جذباتی تھکن نے اس کے اعصاب کو جیسے چٹکا دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید گرم پانی کا شاور اس کے بے چین دماغ کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر سکون ضرور دے گا۔ باتھ روم میں پانی کی بہنے کی مسلسل آواز کمرے میں مدھم سی گونج پیدا کر رہی تھی۔ اسی آواز نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ نیہان واقعی کمرے میں واپس آ چکا ہے۔ وہ اچانک چونک کر اٹھی، جیسے کسی انجانے خیال نے اس کی نیند توڑ دی ہو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی، حیرت تھی کہ اتنی کشمکش اور بے چینی کے باوجود اسے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادو ٹھیک ہی کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں واقعی کمزور تھی، کبھی کبھی تو ہلکی سی آواز بھی اسے جگا دیتی تھی، اور آج تو پوری دنیا جیسے بدل گئی تھی۔ پھر بھی وہ سو گئی۔ شاید تھکن نے اسے بے بس کر دیا تھا، یا پھر حالات نے۔ باہر کی خاموشی اور دل کی دھڑکن دونوں اسے یاد دلا رہی تھی کہ اس کی زندگی کا نیا باب شروع تو ہو چکا ہے، مگر وہ خود ابھی تک اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ نیند کے آغوش میں چلی جانے والی لڑکی تھی، مگر آج اس کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ وہ خود کو نیہان کے سامنے لانے سے کترا رہی تھی، جیسے اس کا سامنا کرنا اس کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے چاہے یا نہ چاہے، اس صورتحال سے بھاگنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ سامنے یہ کیسا انسان تھا جو چند ہی دن پہلے امریکہ سے واپس لوٹا تھا، اور جسے وہ جانتی تک نہیں تھی کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کے خیالات کیسے ہیں۔ چند مختصر بار کے آمنے سامنے میں بھی اسے وہ ہمیشہ حد درجہ سنجیدہ اور ریزہ رہی محسوس ہوا تھا۔ اس نے کبھی مسکرانے یا بے تکلفی کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ یا خدا، وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گئی، جیسے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو بے ترتیب ہو گئی ہو۔ جب باتھ روم میں پانی کے بہاؤ کی آواز یکدم تھمی تو اس کے اپنے اندر بھی جیسے ہلچل رک گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ باہر آئے گا، اور وہ اس وقت اسے کیا کہتی، کیا بات کرتی، کیا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی پائے گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ اندر ہی اندر مزید بے چین ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور نیہان باہر نکلا۔ اسے جاگتا ہوا دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک سا گیا۔ السلام علیکم، وہ آہستہ اور خفیف آواز میں کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، اس نے گمبھیر لہجے میں مختصر جواب دیا اور آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان چند ثانیے ایسی گہری خاموشی چھا گئی جیسے کمرے کی ہوا بھی رک گئی ہو۔ آخرکار نیہان نے ہی خاموشی کو توڑ دیا۔ تم کپڑے بدل لو اپنے۔ جی اچھا، وہ جواب تو دے گئی مگر حرکت نہیں کی، وہی بیٹھی رہی۔ صورتحال اس قدر آکوٹ تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کریں، کیا بولے۔ نیہان نے آہستہ سے سانس لیا، جیسے ذہن میں کئی باتیں ترتیب دے کر وہ انہیں بیان کرنے لگا ہو۔
اس دیکھو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم خود کو تکلیف میں نہ رکھو، میں کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی دکھ نہ ملے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جسے میں چھپا نہیں سکتا۔ میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، شادی کی کمٹمنٹ، اور یہاں جو کچھ ہوا تم جانتی ہو کہ یہ سب کس طرح اچانک ہوا۔ ہم دونوں کے لیے آسان نہیں تھا، وہ ہر لفظ کے ساتھ جیسے اپنا بوجھ اس کے سامنے رکھتا جا رہا تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ مان لو کہ تم میرے لیے صرف ایک اضافی ذمہ داری ہو، اور میں ذمہ داری نبھانا جانتا ہوں۔ میں تمہاری ضرورتوں کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور وہ خاموش جامد پھترائی آنکھوں کے ساتھ اسے سن رہی تھی، ہر لفظ جیسے دل میں تیر کی طرح اتر رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ باتیں غلط نہیں تھی، وہ اسے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی تھی، نہ شکوہ تھا نہ اعتراض۔ حالات نے دونوں کو یہ ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں کسی کے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں رہتا۔ مشکل ترین وقت میں وہ وہی تھا جو سب کے پیچھے ہٹ جانے پر یہ قدم آگے آ کر اس کا سہارا بنا۔ وہ اس کے سر پر ڈھال بن گیا تھا جب باقی سب دور جا کھڑے ہوئے تھے۔ اس احسان کو وہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ آخر ایک لڑکی تھی، اس کے بھی کوئی خواب تھے، اس کی بھی ایک خواہشوں سے بھری دنیا تھی جس کے لیے وہ برسوں سے پر امید تھی۔ وہ کیسے اسے یہ بتاتی کہ اس کے خواب کیا تھے؟ وہ کیسے کہتی کہ دل میں کیا خواہشیں پہنتی تھی؟ وہ کیسے پوچھتی کہ اس کی نئی زندگی کا کیا ہوگا؟ وہ جانتی تھی اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے، شاید بہت بڑی، اور اب لگتا تھا کہ اپنی باقی زندگی وہ خود بھی اسی قربانی کو نبھاتے نبھاتے گزار دے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اسے ہلکی سی آواز میں گڈ نائٹ کہہ کر پلٹے رخ سو گیا تھا، جیسے ذمہ داری نبھا دی ہو اور اب باقی سب کچھ بے حس و حرکت چھوڑ دیا ہو، مگر اس کے برعکس وہ خود اندیشوں، خوف اور بے حساب سوالوں کے گرد اب میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں شاید ہی کبھی کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا ہو، ہر فیصلہ اسے اپنے حصے کا مل جاتا، بغیر پوچھے بغیر سنے۔ نیہان کے سو جانے کے کچھ ہی دیر بعد وہ بھی وہی بیٹھے بیٹھے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کی خاموشی میں جانے کب نیہان غفلت کی نیند میں بے اختیار اس کے بہت قریب کھسک آیا تھا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی ہوا سے چھو رہی تھی۔ وہ لمحہ شاید دونوں کی لا علمی کا حصہ تھا، مگر خاموش رات نے اس منظر کو اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ 2 سال بعد نیہان جب ایئرپورٹ کے دروازے سے باہر نکلا تو شہر اسے بالکل ویسا ہی ملا، وہی گلیاں، وہی شور، وہی دھوپ کی پرانی روشنی۔ 2 سال کا عرصہ شاید ظاہر میں بڑا محسوس ہوتا ہے، مگر گزرنے میں لمحوں جتنا وقت لیتا ہے۔ اسے خود حیرت تھی کہ یہ 2 سال اس کی مٹھی سے ریت کی طرح کیسے پھسل گئے۔ اس نے کسی کو اپنی واپسی کی خبر نہیں کی تھی، سب کو ایک اچانک سرپرائز دینے کا ارادہ دل ہی دل میں بنا رکھا تھا۔ اسی خیال سے اس نے یہ کیب بک کی اور سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گاڑی حسن ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ پورا گھر روشن لائٹ سے جگمگاتا ہوا، لوگوں کی آمد و رفت جیسے کوئی بڑا جشن جاری ہو۔ وہ حیرانی سے سب دیکھ رہا تھا کہ سامنے تسنیم بیگم دکھائی دی۔ پہلے تو اسے دیکھ کر سن ہو گئی، پھر اگلے ہی لمحے لپک کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ تیمور، حسن، دادی اور باقی سب افراد بھی اس کے اچانک آمد پر حیران تو تھے، مگر بے حد خوش بھی۔ مجھے بتا دیتے، میں گاڑی بھیج دیتا لینے کے لیے، تیمور حسن نے اس روز سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ نیہان مسکراتے ہوئے بولا، ڈیڈ، سرپرائز دینا تھا، لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اشارہ باہر کی بھاری بھرکم سجاوٹ اور لائٹس کی طرف تھا۔ دادی نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بتایا، ہوریا کی مہندی ہے کل۔ کون ہوریا؟ وہ واقعی الجھ گیا تھا۔ ہائے، باہر جا کر سب کچھ بھول گیا، تیرے چھوٹے چچا کی بیٹی۔ دادی نے اس کے سر پر ہلکا سا چپت مارا۔ نیہان نے یاد کرنے کی کوشش کی مگر ذہن خالی تھا۔ وہ یہاں ہوتا تب بھی وہ لڑکی کم ہی سامنے آتی تھی، اور پھر بیرون ملک رہتے ہوئے کسی نے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ کیسے یاد رہتا؟ چلو بیٹا، چھوڑو یہ سب، پہلے جا کر فریش ہو جاؤ، سفر کی تھکن چہرے پر صاف نظر آ رہی ہے، دادی نے نرمی سے کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر کی روشنیاں آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کو کس رخ پر موڑنے والی ہے۔ تسنیم بیگم نے نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلو بیٹا، میں تمہارے کپڑے استری کر کے ابھی کمرے میں بھیجواتی ہوں۔ نیہان نے صرف سر ہلایا
اور آہستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ لمبے سفر اور مسلسل تھکن نے گویا اس کے جسم کی توانائی نچوڑ لی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی بستر پر لیٹا، چند لمحوں میں گہری نیند اس پر غالب آ گئی۔ گھر والوں نے بھی اس کی نیند کا احترام کرتے ہوئے اسے بالکل نہ جگایا۔ تقریباً 3 گھنٹے کی مکمل بے فکری کی نیند نے اسے تازہ دم کر دیا۔ نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر وہ ہلکا سا سانس لیتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ لان سے سرگوشیاں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ بظاہر سب وہی جمع تھے۔ جیسے ہی وہ قدم رکھتا ہے، کمرے میں پہلی گفتگو ایک دم رک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ سب چپ کیوں ہو گئے؟ نیہان نے حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم سناؤ، تھکن اتر گئی؟ تسنیم بیگم نے بات کو بڑی مہارت سے ٹال دیا۔ ہاں اب ٹھیک ہوں، وہ باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ کب کافی مل سکتی ہے مما؟ کیوں نہیں، لیکن تم نے کھانا کھائے بغیر ہی سو لگا دی۔ میں ابھی کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں مما پلیز، ابھی صرف ایک کافی چاہیے، کھانا بعد میں کھا لوں گا۔ اس نے نرمی سے ماں کی ضد کو روک دیا۔ تسنیم بیگم نے فوراً پکارا، ہوریا سنو۔ وہ لانچ کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ آواز سنتے ہی فوراً نمودار ہوئی، جیسے اسے پہلے ہی پتا ہو کہ بلا لیا جائے گا اسے۔ السلام علیکم۔ اس نے خصوصی احترام کے ساتھ سلام کیا، جو بلا شک نیہان کے لیے تھا۔ اس وعلیکم السلام، نیہان نے جواب دیتے ہوئے اسے سرسری نظروں سے دیکھا۔ اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کل اس کی مہندی ہے۔ نہ چہرے کی تھکن، نہ کوئی ہنگامہ، بالکل پرسکون۔ نیہان کے لیے ایک کپ کافی بنا دو۔ جی ابھی لاتی ہوں۔ وہ فوراً پلٹ گئی۔ نیہان کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی تسنیم بیگم نے اسے کام پر بھیج دیا تھا۔ نیہان نے باپ کی طرف متجس نگاہوں سے دیکھا۔ کون سی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے؟ بابا، بات کیا ہے؟ تیمور حسن نے گہری سانس بھری، جیسے کوئی بوجھ اتارنے لگے ہو۔ یار شادی کی بات چل رہی تھی، تو پھر مسئلہ کیا ہے بابا؟ نیہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا، جہاں حور کی شادی ہو رہی ہے، لڑکے والوں نے گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے، تو دے دیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نیہان نے عام سی بات سمجھ کر کہا۔ تیمور حسن نے سر ہلایا۔ مسئلہ چیز کا نہیں ہے، طریقے کا ہے۔ پہلے کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی۔ اگر وہ نہ بھی کہتے تو میں اپنی خوشی سے دے دیتا، لیکن مہندی سے ایک دن پہلے اچانک ڈیمانڈ کر دینا، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہمیں آزما رہے ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان لوگوں کی نیت صاف نہیں۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آہستہ سے بولے۔ مجھے نہ جانے کیوں دل میں کھٹک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سب معمولی بات نہیں لگ رہی۔ دادو جو ہمیشہ کم بولتی تھی، آج خود ہی گفتگو میں شامل ہو گئی۔ ارے بیٹا، کوئی فکر کی بات نہیں، یہ گاڑی ہی تو ہے، دے دیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ نیہان نے نرمی سے دادو کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں دادو، آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ گاڑی دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر جیسے اچانک اسے خیال آیا، وہ پوچھ بیٹھا، ویسے وہ لڑکا کرتا کیا ہے؟ کوئی نوکری وغیرہ؟ دادو نے ہلکے سے ہونٹ پیچ لیے، جیسے وہ جواب دینے سے گریز کر رہی ہو۔ نیہان فوراً باپ کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا، آپ کو کچھ پتا ہے؟ تیمور حسن نے بے بس انداز میں سر جھٹکا۔ مجھے زیادہ نہیں معلوم، یہ رشتہ تو تمہاری ماں نے طے کیا تھا، یقیناً لڑکا کچھ تو ٹھیک کرتا ہی ہوگا۔ تسنیم بیگم فوراً بول اٹھی۔ ارے بھائی، تم لوگ کیوں الجھ رہے ہو؟ میں نے پورا دیکھ بھال کر ہی رشتہ کیا ہے، کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ پھر وہ بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے بولی، چلو یہ سب چھوڑو، تم اپنے سناؤ، کیسا رہا وقت وہاں؟ ابھی نیہان جواب دینے ہی والا تھا کہ دادو نے موضوع بدل کر تیمور حسن سے پوچھا، حیدر، تم نے لڑکوں والوں سے بچوں کے بارے میں بھی بات کی تھی نا؟ نیہان ٹھٹک گیا۔ بچے؟ کون سے بچے؟ دادو نے بڑی سادگی مگر گہرائی کے ساتھ بتایا۔ ارے بیٹا، لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ یہ سن کر نیہان ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا 2 بچوں کا باپ؟ اور حوریا سے شادی ہو رہی ہے؟ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اسی لمحے حوریا ہاتھ میں کافی لیے لانچ میں آئی۔ نیہان کی بات اس کے کانوں میں پڑی اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے زردی سی آ گئی۔ وہ کافی خاموشی سے رکھ کر اتنی ہی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ نیہان نے ناگواری سے یہ گہری سانس خارج کی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی بڑی بات چھپائی جا رہی ہو اور ہر چیز اپنے اصل سے ہٹ کر دکھائی دے رہی ہو۔ تسنیم بیگم بات ٹالنے کے انداز میں اٹھ کر باہر چلی گئی، مگر دادو اب حوریا پر برس رہی تھی۔ تم نے اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ اگر تم منع کر دیتی تو کسی میں ہمت نہیں تھی تم پر زبردستی کرنے کی۔ نیہان اپنے کمرے کی طرف جاتا ہوا راستے میں رک گیا۔
دادو کی آواز سیدھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ حوریہ دادی کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، دادو یہ سلسلہ تو رکنے والا نہیں تھا، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہی تھی۔ گھر میں روز روز کی لڑائی جھگڑے سے تو بہتر ہے کہ میں ہی سمجھوتا کر لوں۔ دادو کا لہجہ نرم ہوا مگر فکر بھرا۔ لیکن اتنی جلدی کیوں؟ تم ابھی صرف 19 سال کی ہو اور تم تو کہتی تھی کہ تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہو۔ حوریہ نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا۔ میں تعلیم پرائیویٹ کر لوں گی دادو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کچھ ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ نیہان دور کھڑا سب سن رہا تھا۔ حوریہ کی تھکی ہوئی بجھی ہوئی آواز اس کے اندر تک اتر گئی۔ اسے ایک لمحے کو احساس ہوا، یہ شادی شاید حوریہ کی مرضی کی نہیں ہے، یا شاید جلد بازی کی شادی اس کے خوابوں کے راستے میں کھڑی ہے۔ جب وہ نیچے آیا تو تسنیم بیگم کو آرام سے ٹی وی دیکھتے ہوئے پایا۔ مما ایک بات پوچھوں؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حوریہ کی شادی اتنی جلدی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا ضروری تھا؟ تسنیم بیگم نے فوراً ٹی وی کی آواز کم کی اور چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کسی نے تمہیں کچھ بتایا ہے؟ وہ فوراً محتاط ہو گئی۔ ارے نہیں مما، ایسی کوئی بات نہیں، بس یوروپ میں دیکھتا ہوں لوگ دیر سے شادی کرتے ہیں تو ذہن میں خیال آیا۔ اس نے عام سا تاثر دیا، جیسے وہ بس کیجولی پوچھ رہا ہو۔ تسنیم بیگم نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، ادھر اور ادھر کے رواجوں میں بہت فرق ہوتا ہے، پھر بھی حوریہ ایک ذمہ داری ہے اور ذمہ داریاں جتنی جلدی پوری کر لی جائیں بہتر ہے۔ نیہان نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں اپنی سوچ نہیں بدلنے والی، مگر اندر ہی اندر اسے حوریہ کی بے چینی یاد آ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر حوریہ کو واقعی اعتراض ہوتا تو وہ ضرور منع کرتی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی، جیسے کوئی بات ٹھیک نہیں۔ رات کو مہندی کی تقریب پورے زور و شور سے جاری تھی۔ نیہان کی نظر پہلی بار دولہے پر پڑی اور وہ حیران سا رہ گیا۔ لڑکا عمر میں خاصا بڑا معلوم ہوتا تھا اور اس کی فیملی بھی حد سے زیادہ مغرور اور عجیب رویے والی لگ رہی تھی۔ نیہان کو یہ رشتہ جتنا دیکھتا اتنا ہی الجھن ہوتی کہ آخر کس سوچ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ وہ کچھ الجھا ہوا سا دادو کے پاس بیٹھ گیا۔ دادو سچ بتائیں، آپ کو بھی یہ رشتہ ٹھیک لگا تھا؟ نیہان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دادو نے خفگی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ بیٹا، تمہاری ماں نے بہت ضد کی تھی، پھر اوپر سے حوریہ نے بھی ہاں کر دی، ہم کہاں تک منع کرتے؟ نیہان نے دور اسٹیج پر بیٹھی حوریہ کو دیکھا۔ ایک طرف وہ نازک سی چھوٹی سی معصوم دل والی لڑکی اور دوسری طرف اس کے برابر بیٹھا ایک ادھیڑ عمر شخص۔ نیہان کے دل میں ایک عجیب سی کوفت ابھرنے لگی۔ اسے حوریہ پر غصہ آنے لگا کہ آخر اسے کیا مجبوری تھی جو اس نے اتنی بڑی عمر کے آدمی سے شادی قبول کر لی۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں اسے کسی نے مجبور تو نہیں کیا۔ طے یہ تھا کہ مہندی کے ساتھ ہی نکاح بھی ہو جائے گا اور اگلے دن رخصتی۔ نیہان نے ماں کو تلاش کیا تو وہ دلہے کے خاندان کے قریب بیٹھی تھی اور ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ بات کسی تلخی تک پہنچ چکی ہے۔ کچھ دیر بعد تسنیم بیگم ساڑی کا پلو درست کرتی ہوئی تیزی سے اٹھی اور تیمور حسن کی طرف بڑھی، کچھ سرگوشی میں کہا اور انہیں ایک طرف لے گئی۔ نیہان نے بھی فکر مند ہو کر پیچھے گیا۔ پھر اس نے صاف اپنی ماں کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ نکاح سے پہلے ہی لڑکے کے لیے کسی اچھی جگہ گھر خرید کر دیں۔ یہ سن کر نیہان کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ مطالبہ پہلے کبھی سامنے نہیں آیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ صرف شادی کا نہیں، کچھ اور بھی چل رہا ہے۔ تیمور حسن کا غصہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ جیسے ان کے رگوں میں خون کھولنے لگا ہو۔ وہ بے اختیار بولے، یہ کیسا رشتہ ڈھونڈ کر لائی ہو تم؟ نکاح کا وقت سر پر ہے اور اب یہ لوگ نئی شرطیں لے کر آ گئے ہیں۔ تسنیم بیگم نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ لوگ اس طرح کا رنگ دکھائیں گے؟ میں بھی حیران ہوں۔ تیمور حسن نے غصے سے ہونٹ بھینچے۔ جب تمہیں علم نہیں تھا تو پھر پہلے چاند بین نہیں کرنی تھی، یوں بے سوچے سمجھے رشتے نہیں جوڑتے۔ لمحہ بھر خاموشی کے بعد تسنیم بیگم نے ایک اور تجویز پیش کی۔ ایک کام کریں، عظمت بھائی کا جو مکان ہے، جو پہلے ہی ہم نے حوریہ کے نام کیا تھا، وہی گھر سسرال والوں کے نام کر دیتے ہیں۔ آخر رہنا تو وہاں حوریہ ہی ہے۔ نیہان نے یہ بات سن کر جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ حیرت سے پلکیں جھپکنے لگا۔ اس کی ماں اس حد تک بھی جا سکتی ہیں؟ وہ چھپ کر سن ہی رہا تھا کہ اچانک سامنے آ گیا۔ اچھا، اور اگر وہ کل کو کہیں فیکٹری بھی اپنے نام لکھوا دیں یا چائے کی بل بھی مانگ لیں تو آپ کیا کریں گی؟ تسنیم بیگم چونک کر بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ جا کر مہمانوں کو دیکھو، ہم سب سنبھال لیں گے۔ لیکن نیہان نے صاف انکار کیا۔
نہیں مما، یہ رشتہ ہمارے خاندان کے لیے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ سیدھا باپ کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا سچ میں یہ لوگ مناسب نہیں ہیں۔ تیمور حسن پریشانی میں تھے، ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ بیٹا اس وقت ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنے مہمان جمع ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ نیہان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بابا غلط رشتے عزت سے نہیں نپتے، بعد میں گلے کا پھندا بن جاتے ہیں۔ صاف انکار کریں، اب مزید کسی ڈیمانڈ کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیمور حسن نے بے بس نظروں سے بیٹے کو دیکھا، مگر دل ہی دل میں وہ اس کی بات سے اتفاق کر رہے تھے۔ یہاں ایسے فیصلے کرنا آسان نہیں ہوتا، انہوں نے آہستہ کہا۔ تماشا نہیں لگے گا بابا، نیہان نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ بس آپ ان کو سیدھی بات بتا دیں کہ ہم ایسے کم ظرف اور لالچی لوگوں سے رشتہ جوڑنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ تیمور حسن نے لمبا سانس لیا، پھر ایک دم ہاتھ اٹھا کر بیگ کو روک دیا۔ بس مزید بات نہیں سننی، میں خود جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ نیہان نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ تسنیم بیگم ضبط کرتے ہوئے ہونٹ دبا گئی۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ جو ہی تیمور حسن نے ان کی ڈیمانڈ ماننے سے انکار کیا، دلہا والوں نے بھی نکاح کرنے سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اسٹیج پر ایک دم ماحول تلخ ہو گیا، مہمان سرگوشیاں کرنے لگے، باتیں بڑھنے لگی اور تقریب میں خاصی گرما گرمی پھیل گئی۔ یہ صرف میرے بیٹے کی شرافت ہے کہ وہ یہاں تک بارات لے آیا، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کون پوچھتا ہے؟ دلہے کی ماں نے زہریلی نظروں کے ساتھ جملہ اچھالا، جیسے کسی کا دل چھلنی کرنا اس کے لیے معمولی بات ہو۔ تیمور حسن نے ضبط کے ساتھ جواب دیا، آپ کا یہ احسان ہماری بچی پر کوئی غرض نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ لوگ اب رخصت ہو جائیں۔ اگرچہ لہجہ شائستہ تھا، مگر الفاظ میں سختی چبھ رہی تھی۔ عورت نے ہنکارا بھرا، ہاں ہاں جا رہے ہیں، ہمیں تو ویسے بھی کوئی شوق نہیں تھا اپنی بارات لانے کا۔ اگر تسنیم باجی نے منتیں نہ کی ہوتی تو ہم کب کے انکار کر چکے ہوتے۔ نہ جانے کون سا راز ہے اس لڑکی میں جو آپ لوگ چھپا رہے ہیں۔ میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑے تھے، وہ ہر لفظ کے ساتھ مزید زہر گھول رہی تھی۔ تیمور حسن نے حیران نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا، جو نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ غصے سے بولے، میری بیٹی میں کوئی عیب نہیں، وہ پاکیزہ ہے۔ آپ لوگ مہربانی کریں اور مزید بے ادبی کرنے سے پہلے یہاں سے چلی جائیں۔ دلہے کی ماں تنزیہ ہنسی، اپنی ہی تعریفیں کرنی آتی ہیں، اگر اتنی ہی نیک ہیں تو اپنے بیٹے سے بھی کیوں نہیں دیتے؟ ہماری تو بے عزتی کر دی آپ نے۔ اس کی بات اتنی نیچ تھی کہ محفل میں موجود کئی لوگوں کے چہرے بھی مرجھا گئے۔ تیمور حسن نے ایک گہری نظر نیہان پر ڈالی۔ نیہان دور کھڑا ہوریا کو دیکھ رہا تھا، معصوم کم عمر، آنکھوں میں بہتے آنسو، سر جھکا ہوا جیسے دنیا بھر کا بوجھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ تیمور حسن کی آواز اچانک گونج اٹھی، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ پورے ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ نیہان پلکیں تک نہ جھپکا سکا، وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ اس کے باپ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تسنیم بیگم ہکی بکی رہ گئی۔ تیمور، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوریا اور نیہا کا نکاح؟ کیوں، اس میں خرابی کیا ہے؟ تیمور حسن نے سخت لہجے میں جواب دیا اور پھر دلہے والوں کی طرف دیکھ کر کہا، آپ سب ابھی تک یہی کھڑے ہیں، نکل جائیں، کیونکہ تھوڑی دیر میں میرے بیٹے کا نکاح ہوریا سے انجام پانے والا ہے۔ کسی میں جرات نہ تھی کچھ کہنے کی۔ مولوی نے کاغذ کھولا، ہوریا عظمت بن محمد عظمت حسن، آپ کا نکاح نیہان تیمور ولید تیمور حسن سے 10 لاکھ مہر پر کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہوریا کی آنکھیں پانی سے لبریز تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بالکل کسی بے بسی کی ماری ہوئی بھیڑ بکری کی طرح لگ رہی تھی، جسے ایک نے ٹھکرایا اور دوسرے کے آگے پھینک دیا۔ ہونٹ کپ کپائے، قبول ہے۔ انکار کی گنجائش اس کے پاس کبھی تھی ہی نہیں۔ قبولیت کے الفاظ پورے ہال میں گونج گئے، سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، مگر تسنیم بیگم کی نظریں نفرت سے بھری تھی۔ جس لڑکی سے جان چھڑانے کے لیے وہ اتنی حدود تک گئی تھی، وہ اب ہمیشہ ان کے گھر میں ان کے سامنے رہنے والی تھی۔ مہمانوں کو کھانا پیش کیا جانے لگا۔ نیہان ایک کونے میں تنہا کھڑا تھا، بالکل خاموش۔ تسنیم بیگم اس کے پاس آئی، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، بیٹا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ ایسا کیوں سوچنے لگے بابا؟ وہ اپنے ذہن سے تمام فالتو خیالات جھاڑتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پتہ نہیں بیٹا، یہ انجانا سا خوف ہے، تمہارے اور ہوریا کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر بیٹھا، بغیر تم دونوں کی مرضی کے نکاح کروا دیا؟ بابا کی آواز کھلتی ہوئی سی تھی، جیسے دل کا بوجھ الفاظ میں ڈھل آیا ہو۔ بابا، اگر مجھے کوئی اعتراض ہوتا تو میں صاف منع کر دیتا، اس نے نرمی سے کہا۔
اور بابا کے چہرے پر پھیلا بوجھ جیسے آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگا۔ ہمیشہ خوش رہو، مجھے پورا یقین ہے کہ حوریہ تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ بہت صابر، بہت نیک بچی ہے۔ اللہ تم دونوں کے نصیب روشن کرے، آمین۔ وہ صرف مسکرا دیا کیونکہ بابا کی تسلی نے اس کے دل کو سکون دے دیا تھا۔ رات کے تقریب 2:30 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو حوریہ گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ یقیناً تھکن سے چور ہو گئی تھی، اس لیے نیہان کے آنے کا اسے احساس تک نہ ہوا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر حالات اتنے عجیب تھے کہ یہ رات روایتی پہلی رات جیسی ہرگز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نیہان کے لیے تو یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ جیسے زندگی نے اچانک موڑ کاٹ دیا ہو۔ شادی بھی ایسی لڑکی سے جس سے صرف رسم سلام دعا کے سوا کبھی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ امریکہ سے واپس آتے ہوئے اسے اندازہ تک نہ تھا کہ اس کی زندگی میں یہ سب ہونے والا ہے۔ جو ہو گیا تھا وہ چاہ کر بھی بدل نہیں سکتا تھا، مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ لمبا سا سانس لے کر واش روم میں چلا گیا۔ شاید گرم پانی کا شاور اس کے منتشر دماغ کو تھوڑا سکون دیتا۔ پانی کے بہنے کی مسلسل آواز نے حوریہ کو نیند سے جگا دیا۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں بھی میں سو کیسے گئی، وہ بڑبڑائی۔ دادو درست کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں واقعی بہت کمزور تھی۔ کہیں بھی کسی بھی وقت نیند اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، مگر اب اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کچھ روز پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ چند بار آمنا سامنا ہونے میں بھی وہ ہمیشہ سنجیدہ، خاموش اور دور دور سا دکھائی دیا تھا۔ یا اللہ مدد! وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پانی کی آواز جیسے ہی رکی، اس کی دھڑکن بھی رک سی گئی۔ وہ کسی بھی لمحے باہر آنے والا تھا، اور وہ اسے کیا کہتی، کس طرح بات شروع کرتی۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ اسے جاگتا دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو چونکا۔ السلام علیکم، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام، اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی موٹی دیوار سی حائل تھی۔ تم اپنے کپڑے بدل لو، نیہان نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا، وہ ہلکا سا گڑبڑائی مگر بیٹھی رہی۔ یہ صورتحال اس کے لیے جتنی عجیب تھی شاید نیہان کے لیے بھی کم مشکل نہیں تھی۔ دیکھو، جو کچھ ہوا وہ بس ہو گیا۔ وہ رکا، جیسے مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ ہم دونوں کے پاس اب یہی ہے کہ ہم اسے فیصلے کو سمجھداری سے قبول کریں اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھی، مگر ماحول پہلے سے کچھ کم بوجھل ہو چکا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے تمہیں کبھی تکلیف نہ ہو، اس نے دھیمے مگر صاف لہجے میں کہا۔ لیکن ایک بات تمہیں جان لینی چاہیے، میں امریکہ میں کسی سے کمیٹڈ تھا۔ شادی کے بعد تقریباً طے شدہ تھی، اور یہاں جو کچھ ہوا تم بھی جانتی ہو کہ حالات ہم دونوں کے بس سے باہر تھے۔ جو ہونا نہیں چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ وہ رکا، جیسے الفاظ چنتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہو۔ بس یہ حقیقت قبول کر لو کہ تم میرے لیے ایک اضافی ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر مجھ سے اس سے زیادہ کوئی توقع مت رکھنا۔ وہ بولتا رہا اور وہ سن رہی تھی، جیسے پھترا گئی ہو۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ اس پر الزام بھی نہیں لگا سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل ترین لمحے میں وہی اس کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ جب ہر کوئی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا، تب اسی نے یہ قدم آگے بڑھ کر اس کا سہارا تھاما تھا۔ مگر وہ بھی ایک لڑکی تھی، خواہشیں، خواب، امنگیں سب رکھتی تھی۔ وہ جب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا تب وہ کیسے پوچھتی، میری زندگی کے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا، بہت بڑی قربانی، اور شاید اب وہ ساری زندگی اس قربانی کا بوجھ اٹھاتے رہے گی۔ شاید یہی مقدر تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ کہہ کر کب کا کروٹ بدل کر سو چکا تھا، اور وہ سوچوں کے بے رحم طوفان میں گہری دیر تک جاگتے رہی۔ زندگی اس کے ساتھ کبھی نرمی سے پیش نہیں آئی تھی، آج بھی نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بھی وہی بیٹھے بیٹھے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ نیہان جانے کب نیند میں اس کے اتنا قریب ہو آیا تھا کہ اس کے بدن کی مہک نے خود اسے جگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں سوجن تھی، چہرے پر رونے کی نشانات، میک اپ بکھر چکا تھا، مگر اس کے بکھرے ہوئے حسن میں بھی عجیب سی معصومیت تھی۔ نیہان نے ایک لمحے کو حیرت سے اسے دیکھا۔ رونے کے بعد سو جانے والی لڑکیوں میں خدا جانے کیسی کشش ہوتی ہے، وہ خود فیصلہ نہ کر سکا۔ شادی کا بھاری لباس اس کے کندھوں سے پھسل کر نیچے آ رہا تھا،
اور وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی کسی خاموش وادی کی تصویر لگ رہی تھی۔ نیہان نے نظریں چرا لی۔ محبت کوئی چیز نہیں کہ ارادے سے کی جا سکے۔ وہ یہاں صرف چند دنوں کے لیے آیا تھا اور ایک ایسے رشتے میں بن گیا تھا جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ غلطی شاید اس کی تھی، اگر وہ درمیان میں نہ پڑتا تو سب کچھ یوں نہ ہوتا، مگر اس نے ہمیشہ زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اس کی تربیت، اس کا ماحول، اس کی فطرت سب یہی سکھاتے تھے۔ نیہان تیمور، اب کیا کرو گی؟ اس نے خاموشی میں خود سے سوال کیا۔ وہ لڑکی جو اس کے پہلو میں سو رہی تھی اب اس کی بیوی تھی۔ چند دن بعد اس کی واپسی تھی اور مستقبل ایک دھن میں لپٹا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو اسے احساس ہوا کہ شاید اس کا رویہ بہت سخت تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اتنی اچانک اتنی بڑی تبدیلی، کوئی بھی انسان ہل کر رہ جاتا۔ اسی لمحے وہ نیند میں کروٹ بدل کر اس کے بازو پر سر رکھ دیتی ہے۔ نیہان نے چونک کر اسے دیکھا اور پہلی بار دل میں ایک انجان سی کھسک اٹھی، جیسے کوئی دروازہ آہستہ سا کھلنے لگا ہو۔ اسے بے تحاشا سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، مگر وہ بے خبر اس کے بازو پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہ چھڑا پایا۔ کچھ دیر تک وہ اسی یوں ہی سوئی ہوئی لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر خود بھی آنکھیں موند گیا۔ شاید تھکن نے دونوں کو ایک ہی جگہ ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اب بھی نیہان کے بازو کے سہارے سوئی پڑی ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی، جیسے کسی نے اسے گرم لوہے پر رکھ دیا ہو۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ رات اسے نیند آئی کیسے۔ شاید بچپن کی عادت تھی، وہ ہمیشہ دادو کے ساتھ سوتی تھی، ان کے بازو سے لپٹ کر۔ اب بے اختیار وہی عادت یہاں بھی دہراتی تھی۔ پتا نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، یہ خیال اس کے دماغ میں بار بار گونجنے لگا۔ اسی کشمکش میں تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور تسنیم بیگم کی سخت مگر ترتیب والی آواز آئی، اٹھ جاؤ، ناشتہ لگنے والا ہے، سب نیچے آ رہے ہیں۔ نیہان بھی اس آواز سے جاگ گیا۔ ایک لمحے کو اس نے اسے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ صرف 5 منٹ بعد وہ تیار ہو کر آئینے میں اپنی کف چیک کر رہا تھا۔ وہ اس کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ خود تیار ہو سکے۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ اچانک رکا اور دھیمے لہجے میں بولا، سوری، رات میں شاید کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ وہ چونک گئی۔ اوکے، کوئی بات نہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، جلدی تیار ہو جاؤ، سب نیچے ہماری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ خلاف توقع وہ کافی نرم رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ میں یہی کمرے میں ناشتہ کر لوں گی۔ وہ واضح طور پر سب کے سامنے جانے سے جھجک رہی تھی۔ نیہان چند لمحے سے خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر کہا نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب وہ اکیلی رہ گئی، اپنی سوچوں، بے چینی اور کل کی بھاری شرمندگی کے ساتھ۔ اسے معلوم تھا کہ سب کا سامنا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ وہ یہاں نہیں تھی، نہ سمجھ تھی اور خود کو اس گھر کے ماحول میں فٹ ہوتے ہوئے محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نیہان خود اس رشتے میں الجھا ہوا تھا اور اس کی ماں تو اس نکاح پر پہلے ہی ناخوش تھی۔ ایسے میں حوریہ کس سے توقع رکھتی؟ گہرا سانس بھر کر اس نے خود کو سنبھالا اور تیاری کرنے لگی۔ اسی دوران نیچے ناشتے کی میز پر خاندان جمع تھا۔ حوریہ کہاں ہے؟ دادو نے پوچھا تو نیہان نے آہستہ سے کہا، وہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ کمرے میں کیوں کرے گی؟ دادو نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، پھر ملازمہ کو آواز دی، جاؤ اسے بلا کر لاؤ، سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ پورا ماحول لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا۔ نیہان نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ شاید وہ بھی جانتا تھا کہ اب حوریہ کا سامنا آنا ضروری ہے۔ دادو نے ذرا اونچی آواز میں کہا، جیسے ان کا اصل مخاطب تسنیم بیگم ہی ہو۔ اب وہ اس گھر کی بہو ہے، خاندان کی فرد ہے۔ یہ بات سن کر تسنیم بیگم نے بے چینی سے کرسی پر کروٹ بدلی، مگر کچھ بولی نہیں۔ حوریہ آہستہ آگے بڑھی، اور بیٹی، نیہان کے پاس بیٹھو، دادو نے محبت سے کہا۔ وہ پہلے دادو کے قریب بیٹھنے کا سوچ رہی تھی، مگر دادو کی بات پر ایک لمحے کو رک گئی۔ نیہان نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، جیسے اس کے لیے یہ سب معمول کی بات ہو۔ البتہ تسنیم بیگم کے چہرے پر کئی تاثرات ایک ساتھ ابھرے اور ڈوب گئی، خوشی، غصہ، انا، سب کچھ۔ حوریہ نے دل نہ چاہنے کے باوجود نیہان کے بغل والی کرسی سنبھال لی۔ تیمور حسن جیسے ہی میز پر آئے، نوکر نے ناشتہ لگا دیا۔ دادو نے بے حد چاہت بھرے انداز میں نیہان سے پوچھا، تو بیٹا آج ولیمہ ہو جائے گا، پھر رات کو ہنی مون کا انتظام بھی کر لینا۔ ان کے لہجے میں جیسے بے ساختہ محبت اور خواہش دونوں شامل تھے۔
निहान के हाथ लम्हा भर कर रुक गए। होरिया तो इस सवाल पर बिल्कुल ही घबरा गई। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी बात का जवाब कैसे दिया जाता है। अभी कोई मंसूबा नहीं बनाया, निहान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया, जैसे इस मौजू पर बात ही ना हो। दादू फौरन बोली, प्लान नहीं बेटा, होरिया तो मेरे मरहूम बेटे की निशानी है। मैं नहीं चाहती इसकी कोई भी ख्वाहिश दिल में रह जाए। आपकी बात तस्नीम बेगम भी खामोश न रह सकी। निहान सही कह रहा है, इसके कुछ ज़रूरी काम होंगे, अभी इतनी जल्दी कहाँ निकल सकते। दादू ने इन्हें घूर कर देखा, मगर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। निहान ने नज़र उठाकर होरिया को देखा, जैसे फैसला इस पर डाल रहा हो। जहाँ ये कहेगी हम वहीं जाएंगे दादू। होरिया के हाथ पांव फूल गए। इसे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि सबकी नज़रें इस पर आ गिरेंगी। बोलो बेटा, तुम क्या चाहते हो? दादू ने प्यार मगर जिद भरे लहजे में कहा, जैसे वो आज ही इन दोनों को रुखसत कर देना चाहती हो। होरिया बुरी तरह उलझन में पड़ गई। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद हिम्मत करके बोली, अम्मा कुछ दिन बाद चले जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। इसकी आवाज़ नरमी और लाचारी दोनों की मिली जुली थी। तैमूर हसन ने पहली बार मुदाखिलत की, आज वलीमा हो लेने दो, इसके बाद आराम से सोच लेंगे। इनके लहजे में सुकून था, जैसे वो मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो। होरिया ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। वो जानती थी कि तैमूर हसन का मिजाज हमेशा से मुतवाज़िन रहा है। वो गैर ज़रूरी दबाव नहीं डालते। मेज़ पर मौजूद माहौल भी इनकी बात के बाद ज़रा हल्का हो गया। होरिया से तैमूर हसन की मोहब्बत हमेशा अपनी ही बेटी जैसी रही थी। जिंदगी के मुश्किल तरीन मोड़ पर भी वही एक शख्स था जिसने इसका हाथ थामा और इसे किसी भी लम्हे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो अकेली है। माँ की जुदाई के बाद और फिर बाप के बिछड़ जाने के बाद इसके लिए सारी दुनिया जैसे खाली हो गई थी। ऐसे में तैमूर हसन ने ही इसके दिल के खला को अपने बेलूस सहारे से भरने की कोशिश की थी। इनकी शफकत में कभी कमी ना आई, बल्कि वक़्त के साथ और भी गहरी हो गई। दादू ने ज़रा ऊंची आवाज़ में इसे पुकारा, आओ बेटा, मैं तो बस पूछ ही रही थी। फिर निगाह निहान की तरफ मोड़कर बोली, निहान तुम जब फारिग हो जाओ तो हाफिज़ का एक चक्कर लगा लेना। एक नए बंगले की फ़ाइल देखनी है, तुम्हारी मदद चाहिए। वैसे भी तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है, अच्छा तजुर्बा हो जाएगा। तैमूर हसन ने नाश्ता ख़त्म करते हुए भी इसी बात की तायीद की। हाँ बेटा, जब तक तुम यहाँ हो कुछ जिम्मेदारियाँ संभाल लो। निहान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी डैड, आज ही आ जाऊँगा, आप फिक्र ना करें। यह सुनकर तैमूर हसन ने इसके कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखा और घर से निकल गए। इन्हें आज वलीमे के इंतजामात की निगरानी भी करनी थी। होरिया तो पहले ही मेज से उठ चुकी थी और किसी खामोशी में गुम लग रही थी। सादा मगर पुरसुकून सी वलीमे की तकरीब के बाद सब लोग घर वापस आ गए थे। निहान भी थोड़ी देर बाद अपने एक दोस्त से मिलने चला गया था। इधर शाम की हल्की फुवार ने लाहौर शहर की फिजा में अजीब सी रोमानियत खोल दी थी। बारिश और लाहौर दोनों होरिया की कमजोरियां थी। शायद इस सारे हंगामे के बाद ये बारिश इसके दिल को वो सुकून दे रही थी जिसकी इसे शिद्दत ज़रूरत थी। निहान के कमरे के पीछे मौजूद छोटे से गार्डन और वहाँ रखे झूले को इसने पहली बार गौर से देखा। बारिश तेज हो रही थी मगर शायद इसे परवाह नहीं थी। वो आहिस्ता से झूले पर बैठकर मौसम को खुद पर उतरने दे रही थी। इसे मालूम ही नहीं हुआ कि निहान कब बैरूनी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ चुका था। वो ठटक गया, इसे यूं बारिश में भीगते देखकर जैसे वक्त थम सा गया। बारिश की बूंदें इसके लिबास को चूमती ज़मीन तक ले जा रही थी और इसकी भीगी जुल्फ़े गर्दन पर बिखर कर एक अजीब दिलकशी पैदा कर रही थी। निहान के दिल में एक नामानो सी गर्मी उठी, एक ऐसा एहसास जिसका वह एतराफ़ भी नहीं करना चाहता था। ये लड़की, इसने दिल ही दिल में सोचा, वाकई हद से ज़्यादा खूबसूरत है। कल रात से वो मुसलसल इसी एक सवाल में उलझा हुआ था कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है। वो इन मर्दों में से नहीं था जो जज्बात से डर जाए, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था, बहुत मुख्तलिफ। निहान को यह बात शिद्दत से खटक रही थी कि ये कैसी लड़की को सज़ा मिले जिसने कोई गलती की ही नहीं थी। इसके दिल की नरमी शायद इसे अपने वालिद तैमूर हसन से विरासत में मिली थी। वो फितरतन ऐसा इंसान था जो चाहता था कि किसी का दिल न टूटे और ना ही कोई इसकी वजह से दुख बर्दाश्त करे। इसीलिए वो होरिया के मामले में और भी एहसास हो गया था, खास तौर पर जब इसने देख लिया था कि इसकी अपनी माँ का रवैया होरिया के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो जानता था कि माँ की जिद कभी कभी अंधी हो जाती है
اور وہ ضد آنے والے وقت میں کوئی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ تیمور حسن، دادو اور خود اس کی موجودگی نے فی الحال ماحول کو پرسکون بنا رکھا تھا، مگر اسے صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ خاموشی ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اسے اپنی ماں سے زیادہ امید نہیں تھی، کم از کم فی الحال تو نہیں۔ اور جب وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی تو نہاد پہلے ہی بیڈ پر ٹیک لگا کر نیم دراز بیٹھا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا تھا۔ ولیمے کے فوراً بعد وہ اپنے پرانے دوستوں سے ملنے نکل گیا تھا اور اب رات گئے لوٹا تھا۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانا لے آؤں؟ وہ اس کی نظروں کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے جلدی سے بول پڑی۔ دادو نے کہا تھا پوچھ لو۔ اس کی آواز میں عجیب سی الجھن تھی، جیسے وہ ایک ایک لفظ سوچ کر بول رہی ہو۔ نہاد کو وہ اس لمحے ایک ڈری سہمی بچی لگی۔ اچھا، دادو نہ کہتی تو تم پوچھتی بھی نہیں۔ نہاد نے موبائل ایک طرف رکھا اور اسے غور سے دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے پوچھتی تو وہ گڑبڑا گئی۔ حوریہ، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں رہتی ہو؟ مانتا ہوں کہ میں نے بغیر مرضی کی شادی کی، تمہاری نہیں سنی گئی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں کوئی خون پی جانے والا درندہ ہوں کہ تم ہر وقت سہم کر رہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ فوراً بولی، جیسے صفائی دینے کے لیے بے چین ہو۔ میں چلوں؟ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ کہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یعنی کمرے سے باہر۔ اگر آپ نے کچھ کھانا نہیں تو؟ نہاد ہنس دیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ۔ 2؟ مگر آپ تو ایک ہی ہیں۔ اس کی معصومیت نے پل بھر کو نہاد کو خاموش کر دیا۔ اب ہم 2 ہیں نا، تو کب 2 لا دو۔ جی اچھا، وہ کسی چھوٹی پری کی طرح جلدی جلدی کمرے سے نکل گئی۔ نہاد نے اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ اسے عجیب لگتا تھا کہ وہ جہاں پلا بڑا تھا وہاں کی لڑکیاں بے حد اعتماد سے بھرپور ہوتی تھی، مگر یہ لڑکی نہ جانے کیوں یوں کانپتی رہتی تھی۔ شاید اس کے ماضی کا بوجھ تھا، شاید گھر کا ماحول۔ وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کافی لے کر واپس آ گئی۔ نہاد کو کپ تھما کر وہ بیڈ کی دوسری طرف آہستہ سے بیٹھ گئی۔ تو پھر؟ نہاد نے یہ گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیا سوچا تم نے آگے زندگی کے بارے میں؟ آگے؟ کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ سچ میں حیران ہوئی۔ میرا مطلب زندگی میں کوئی پلان، کوئی مقصد، کچھ؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میرا تو کوئی ارادہ، کوئی منصوبہ، کچھ بھی نہیں۔ نہاد نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی، جیسے پہلی بار اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ایک دم چونک کر نہاد کو دیکھنے لگی، جیسے اچانک کسی نے اس کے خیالوں کا دروازہ بند کر دیا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے ذہن میں کچھ بھی ٹھوس نہیں تھا، یا شاید وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ نہاد نے اسے دلچسپی سے دیکھا اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، اچھا چلیں، بچوں کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے؟ حوریہ کا منہ کھل گیا۔ کون سے بچے؟ وہ ایسے گھبرا کر بولی کہ جیسے اسے واقعی کچھ سمجھ نہ آیا ہو۔ ارے ہماری شادی ہو چکی ہے، کچھ دن میں سب شروع ہو جائیں گے پوچھنے کے۔ کوئی خوشخبری ہے تو سوچا پہلے ہی تو تمہاری رائے پوچھ لوں۔ نہاد نے مصنوعی سنجیدگی چہرے پر جما رکھی تھی، جس سے وہ مزید پریشان ہو گئی۔ استغفر اللہ، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا چہرہ سرخ انگارہ بنتا جا رہا تھا اور وہ نظریں جھکا کر ضبط کر رہی تھی۔ تو پھر یہ باتیں میں کس سے کروں؟ پڑوسیوں سے؟ نہاد کی شرارت بھری بات نے اس کے چہرے کا رنگ اور بھی گہرا کر دیا۔ سوچ لینا، پھر بتا دینا۔ وہ پرسکون انداز میں موبائل اٹھاتا ہوا بولا۔ حوریہ جلدی سے اپنا کافی کا کپ اٹھا کر کمرے سے یوں بھاگی جیسے زمین اس کے پیچھے سے کھسکتی جا رہی ہو۔ نہاد لمحوں تک اس کے انداز پر لطف اندوز ہوتا مسکراتا رہا۔ اگلی صبح حوریہ پلنگ کے ایک کونے میں گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون کا ایسا لمس تھا جیسے کوئی لمبی مسافت طے کر کے ابھی ابھی سویا ہو۔ اس کے رخسار کے قریب زلفوں کی ایک شرارتی لٹ بار بار اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی، جیسے جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی ہو۔ نہاد کی آنکھ بھی اسی لمحے کھلی اور اس نے لاشعوری طور پر اس منظر کو دیکھا تو پلکیں تھم گئی۔ وہ چند لمحے تک حیرانی میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، شاید اس سے بھی زیادہ جتنی وہ خود محسوس کرتی تھی۔ وہ ایک لمحے کو جھکا اور بڑی نرمی سے اس کی زلفوں کی وہ لٹ جو مستقل اس کے لبوں سے کھیل رہی تھی کھینچے کرنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی انگلی حوریہ کے نزدیک پہنچی، حوریہ نے اچانک آنکھیں کھول دی اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار چیخ نے پورے کمرے کی فضا ہلا دی۔ نہاد گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ حوریہ کی ہوش بکھر چکے تھے اور وہ لگاتار چیخ رہی تھی جیسے کسی نے اسے نقصان پہنچا دیا ہو۔
आखिरकार निहार ने मजबूरन हाथ इसके मुंह पर रखा। सुनो, पागल हो गई हो क्या? सब सोए हुए हैं, तुम यूं चीख रही हो जैसे कोई कयामत आ गई हो। इसने परेशानी और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा। हुरिया ने हामते हुए इसका हाथ अपने चेहरे से दूर किया और खदरे संभल कर बोली, आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे मुझसे? मैं कुछ नहीं कर रहा था, निहार ने साफ जवाब दिया। आप कर रहे थे, वो बज़िद थी। अच्छा, मैं क्या कर रहा था? वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। वो आंखें जो अभी नींद से बेदार हुई थी और हल्की सी गुलाबी लगी हुई थी। निहार ने एक लम्हे को खुद को रोकना पड़ा। हुरिया हिचकिचाई, अल्फाज हलक में अटक गए। आप मेरे साथ? हाँ बोलो, वो मजीद गहरी आवाज में बोला। मैं तुम्हारे साथ क्या? जरा पीछे हटें आप, और प्लीज आप थोड़ा दूर होकर सोया करें, हुरिया ने घबराए हुए लहजे में कहा, जैसे वो अपनी पूरी हिम्मत जमा करके ये जुमला बोल रही हो। निहार ने हैरत से आंखें सुकड़ी। इत्लान अर्ज है कि मैं अपनी जगह पर आराम से सो रहा था, तुम खुद ही मेरी तरफ रेंगती हुई आई हो, मिस हुरिया हुसैन। जी हरगिज नहीं, वो फौरन तड़क कर बोली। मगर अगले ही लम्हे इसकी नज़र निहान की हल्के से मुस्कुराहट पर पड़ी तो वो मजीद भुखला गई। और आप किस हक से? यूं? वो बात करते करते रुक गई, जैसे इसे खुद समझ न आया हो कि जुमला कैसे मुकम्मिल करें। निहान ने इसकी हिचकिचाहट को मज़े से देखा। इसे अज़दवाजी हुकूक कहते हैं, मिसेस नेहा तैमूर। जी नहीं, वो फिर खुद से आगे बढ़कर बोल बैठी। जी हाँ, निहान ने जानबूझकर इसकी बात को पलटा। इनकार से कुछ नहीं होता, कानून और शरीयत को खबर है तुम मेरी बीवी हो। क्या मसला है आपका? वो बेबसी से सर पकड़ने लगी। निहान ने तकिए के साथ टेक लगाई। मसला यह है मैडम कि आप सोते वक्त इतनी हरकत करती हैं जैसे कोई रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से मेरी बेड पर चढ़ आई हो। सच में? इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से खुल गई, जैसे किसी ने इसे दुनिया का सबसे हैरान कुन राज बता दिया हो। निहान ने अंदर ही अंदर माथे पर हाथ मारा। या अल्लाह, ये लड़की तो मजाक भी दिल पर ले लेती है। हुरिया शर्मिंदा सी हो गई। ओ सॉरी, आप सो जाएं प्लीज। वो जरा दूर होकर लेटी और मगर चूंकि नींद उड़ चुकी थी, इसने आहिस्ता आहिस्ता निहान को देखना शुरू कर दिया। निहान ने आंखें बंद की, मगर चंद लम्हे बाद इसकी उलझन भरी आवाज निकली। तुम मुझे घूरना बंद करोगी? आप सो जाएं, फिर मैं भी सो जाऊंगी, वो मासूमियत से बोली। निहान ने आंखें खोलकर सीधा इसे देखा। तुम्हें लगता है कि जैसे ही तुम सोओगी मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करने लगूंगा? हुरिया का चेहरा पलक झपकते सुर्ख हो गया। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा नहीं? निहान संजीदगी मगर नरमी के साथ बोला। मगर सोचा तो है ना? हुरिया के हाथ बेइख्तियारी एक दूसरे में जुड़ गए। इसे मालूम न था कि इसके चेहरे का रंग बता रहा है कि इसने सच में यही सोचा था। वो अपनी बात पर बेहद अड़ा हुआ था, जैसे फैसला सुनाने आया हो। हुरिया ने नागवारी से मुंह बनाया और तंग कर बोली, मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसी बात करोगे। निहान ने हल्का सा तमस्सुखराना अंदाज इख्तियार किया। वैसे तो मैं जागते हुए भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, वो कहते ही सीधा बैठ गया। हुर ने फौरन चौंक कर पूछा, इसका क्या मतलब है आपका? इसकी आवाज में घबराहट वाज़ा थी। रूम लॉक है ना? निहान के पूछते ही हुरिया ने बेइख्तियार निहान को देखा, फिर कपाते हुए दरवाजे की तरफ नजर दौड़ाई। एक लम्हे को लगा जैसे वो फौरन उठकर दरवाजा खोलने भाग जाएगी। निहान ने फौरन हाथ उठाकर कहा, अरे यार फिक्रमंद ना हो, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, इतना भी खराब नहीं है मेरा ज़ौक़। वो जानबूझकर चुपती हुई बात कह रहा था और तीर सीधा निशाने पर लगा। हुर ने बुरा मनाते हुए तेजी से सवाल किया, क्या मतलब था आपकी बात का? निहान ने खंडे उचकाए। मेरा मतलब है कि मैं हुस्न परस्त हूँ, थोड़ा ज्यादा ही नाजुक मिजाज भी, इसलिए अपने सारे वहम छोड़ दो। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जिस एतमाद से बात कर रहा था, इसने हुरिया के कदमों तले वाकई ज़मीन सरकाई। वो तड़प कर बोली, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बदसूरत हूँ? नहीं भाई, ऐसा कब कहा मैंने? निहान ने फौरन बात बदलने की कोशिश की, लेकिन इसके चेहरे के तासीरात सब कुछ कह रहे थे। हुर ने होंठ चबाते हुए कहा, कहने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब तो साफ था। वो रूहान सी हो चुकी थी। निहान लम्हा भर को चुप रहा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन एक मिनट, ये सही से क्या मुराद थी तुम्हारी? वो खुद ही घबरा कर बोली, कुछ नहीं, रहने दे, सो जाए आप। निहान ने हंसते हुए आंखें बंद कर ली। वो जानता था हुरिया अभी भी इसे घूर रही होगी। अजीब बात थी, मगर इसे चिढ़ाने में अजीब सा मजा आने लगा था। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई थी,
لیکن فضا میں انکہے جملوں کی گرمی باقی تھی۔ صبح نیہان کی آنکھ کھلی تو سامنے حوریہ کھڑی ملی۔ وہ گیلے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ اس کی لمبی سیاہ ریشمی زلفیں کسی ٹھنڈی رات کی تاریکی کی طرح اس کے شانوں پر بکھری تھی۔ گردن کے قریب چھوٹا سا تل چمک رہا تھا جو اسے چند لمحوں کے لیے ساکت کر گیا۔ ایک پل کو اس نے سوچا کہ قسمت کیسے عجب چکر چلاتی ہے۔ شادی کہیں اور طے تھی اور انجام کہیں اور نے لا ڈالا۔ حوریہ اس وقت میٹرک میں تھی جب اس کے چچا اور چچی ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ وقت کے ساتھ نیہان نے اسے بچے سے لڑکی بنتے دیکھا تھا، حالانکہ وہ خود زیادہ تو بورڈنگ، کالج اور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہا، پھر بیرون ملک میں چلا گیا۔ یوں ان دونوں کے درمیان ہمیشہ ایک رسمی سا فاصلہ بھرا تعلق رہا، لیکن آج صبح اسے پہلی بار لگا جیسے ان کے بیچ کوئی نیا باب کھلنے والا ہے۔ نیہان اسے دیکھتا رہا اور دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اس نے سوچا حوریہ واقعی ایک مضبوط اعصاب والی لڑکی ہے، وہ لڑکی جو زندگی کی بے شمار تکلیفوں سے تنہا لڑتی رہی، جس نے ہر دکھ کا مقابلہ ہمت سے کیا۔ وہ اس کی نظر میں ایک سچی فائٹر تھی، ایک اصل کی ویریئر۔ جب وہ اپنے بال باندھنے لگی تو نیہان چونک اٹھا۔ انہیں کھلا رہنے دو، ایک نرم مگر حکم والے لہجے میں بولا۔ حور نے فوراً گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور جھٹ پٹ دوپٹہ اوڑھ لیا جیسے کوئی اس کی کمزوری دیکھ لے گا۔ نیہان نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ لگتا ہے تم مجھے اپنا شوہر سمجھتی ہی نہیں ہو، وہ آہستہ سے بولا جیسے دل میں کچھ چپ گیا ہو۔ حوریہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، نیہان نے تلخی سے ہنس دیا۔ لگ تو بالکل یہی رہا ہے جیسے میں کوئی آوارہ، کوئی اوچھی حرکت کرنے والا انسان ہوں جس سے تم ہر وقت ڈری پھرتی ہو۔ اس کے لہجے کی سختی حوریہ کو چپ گئی۔ وہ آہستگی سے بولی، اصل میں مجھے شرم آ رہی تھی، بس اسی لیے۔ نیہان نے گہری سانس لے کر نرم انداز اختیار کیا۔ شرم اپنی جگہ، مر کر یاد رکھو تم کمزور نہیں ہو، ایک بہادر لڑکی ہو حوریہ۔ تم نے زندگی کی ہر مشکل کو تنہا جھیلا ہے۔ میں تمہاری اس ہمت کی قدر کرتا ہوں، بہت زیادہ، اس لیے میرے سامنے یوں سر جھکا کر ڈری ہوئی ہرنی کی طرح مت کھڑی رہا کرو۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ حور نے پہلی بار سر اٹھا کر آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور نمی بھی۔ زندگی نے اسے اتنی ٹھوکریں دی تھی کہ تعریف سن کر بھی یقین نہ آتا۔ اپنوں کے ہاتھوں لگے زخم کبھی بھرے ہی نہ تھے، شاید اس لیے اس کے لہجے میں خاموشی تھی۔ نیہان نے مزید کہا، دیکھو ہمارے درمیان چاہے محبت نہ ہو لیکن عزت وہ تو موجود ہے۔ اس رشتے کو سمجھنے میں وقت لگے گا، مگر میں سچائی کا قاتل ہوں، دھوکے کا نہیں۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جیسی زندگی چاہتی ہو ویسی جی سکتی ہو، اور میں تمہیں سپورٹ کروں گا، جو بھی فیصلہ لو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ٹہر کر اسے دیکھا۔ زندگی ہمیشہ مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کبھی کبھی سب کچھ اچانک بدل جاتا ہے، اسی بدلاؤ کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں خوش رہنا چاہیے حوریہ، خوش رہنا سیکھو۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، سچائی تھی اور ایک عجیب سا اطمینان۔ حوریہ کو محسوس ہوا کہ نیہان صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ یہ ایک سہارا بھی ہے۔ آج اس کی باتوں نے اس کے دل میں شکر گزاری کا احساس بھر دیا تھا جو شاید وہ مدتوں سے محسوس نہ کر سکی تھی۔ نیہان بیڈ سے اٹھا، 2 قدم چل کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا بدل دی، جیسے کوئی نیا باب شروع ہونے والا ہو۔ اسے اپنے اتنا قریب کھڑا دیکھ کر حوریہ کی سانسوں کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے نکل کر باہر آ جائے۔ نیہان نے آہستہ سے کہا، مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے لڑکی۔ حوریہ کی زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ جی، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ نیہان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اتر آئی۔ بہادر لوگ نگاہیں چرا کر بات نہیں کرتے، نگاہیں ملا کر کرتے ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو۔ حوریہ نے ہمت کر کے تھوڑا سا سر اٹھایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھینک یو، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ نیہان نے نرمی سے جواب دیا، خوش آمدید زوجہ محترمہ۔ اس کے انداز میں چھیڑ بھی تھی اور عزت بھی۔ وہ مسکراتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا اور حوریہ نے ایک لمبی بھاری سانس باہر نکالی، جیسے سینے پر رکھا کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید وہ اس گھر میں بالکل اکیلی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد نیہان باہر آیا تو منظر اکثر بدل چکا تھا۔ تسنیم بیگم حوریہ پر بلند آواز میں ڈانٹ رہی تھی۔ نیہان نے یہ دیکھا تو چند لمحے کے لیے بے اختیار ٹھٹک گیا، جیسے اس نے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا ہو۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا تو ایک دم چپ سا کر گئی، جیسے ہاتھوں سے پکڑی کوئی چیز گر گئی ہو۔
निहान एक लम्हे माँ को देखता रहा, फिर सीधा होरिया के पास आया। ये क्या हो रहा है? इसका लहजा पुरसुकून जरूर था मगर सख्त भी। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तस्नीम बेगम ने बात बदलने की कोशिश की और नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी। मम्मा, आप होरिया से यूं कैसे बात कर सकती हैं? वो इस घर की बहू है और आप ऐसे चिल्ला रही थी जैसे इसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। निहान का लहजा अब वाज़ा तौर पर नाराज था। होरिया फौरन दरमियान में बोल पड़ी, गलती मेरी थी, बस आप प्लीज छोड़ दें ये बात। वो मामला ख़त्म करना चाहती थी, जैसे हमेशा ही करती आई थी। निहान ने इसे देखा, फिर माँ की तरफ रुख किया। गलती चाहे जिसकी हो, मुझे ये पसंद नहीं कि आप यूं किसी पर चिल्लाएं और घर के नौकर ये सब देखें। यह हमारे ख़ानदान की इज्जत है मम्मा। इसके लहजे में मायूसी भी थी और खफगी भी। तस्नीम बेगम ने अब थोड़ा ठीके अंदाज में कहा, अच्छा तो अब तुम्हें अपनी माँ की बातें भी नापसंद होने लगी हैं। निहान ने गहरी सांस ली और होरिया ने महसूस किया कि एक नया तनाज़ा जन्म लेने वाला है। निहान ने माँ की आवाज़ का कड़वाहट भरा लहजा सुना तो अंदर ही अंदर झंझला उठा। बात ये नहीं है मम्मा, वो आहिस्ता मगर वाज़ा अंदाज में बोला। मुझे सिर्फ ये अच्छा नहीं लगा, और अगर कोई मेरी बीवी के साथ गलत रवैया रखेगा तो मैं। वो उलझा रुका, जैसे लफ्जों ने साथ छोड़ दिया हो। अगले ही लम्हे वो होरिया की तरफ मुड़ा, इसका हाथ थामा और इसे खामोशी से अपने कमरे में ले आया। पीछे रह गई थी तस्नीम बेगम, जिनके चेहरे पर गुस्से की आग भड़क रही थी। मगर बेटा अब इनकी बात सुनने के मोड़ में नहीं था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही निहान एकदम पलटा और होरिया पर बरस पड़ा। तुम्हारा असल मसला क्या है? कोई कुछ भी कहे और तुम यूं ही चुपचाप सहती रहोगी? होरिया ने कांपती आवाज में कहा। वो इस घर की बड़ी है निहान, इन्हें हक है डांटने का। जुमला अभी पूरा भी ना हुआ था कि निहान आगे बढ़ा, इसकी कमर में हाथ डालकर इसे करीब खींच लिया। इसका लम्स मजबूत था मगर लहजा सख्त। बात बड़ाई की नहीं है जोजा, बात यह है कि इंसान को जगह और वक्त देकर बोलना चाहिए। ऐसा अगर तुम हर बात चुप रहकर सह लोगी तो जिंदगी भर सरवाइव कैसे करोगी? इसके लहजे की सख्ती के पीछे एक अजीब सी नरमी छुपी थी जिसने होरिया को और भी उलझा दिया। वो तो सारी जिंदगी डांटे, तनज और इल्जाम सुनती आई थी। इस दिन सिर्फ एक फर्क था, पहली बार कोई इसके लिए खड़ा हुआ था। इसी नई कैफियत ने इसे बदहाल कर दिया था। निहान ने इसके कान के पास झुककर धीमे लहजे में कहा, अपने लिए आवाज उठाओ होरिया, वरना मेरे पास भी बहुत तरीके हैं तुम्हें सीधा करने के। वह हल्का सा कफा हुआ, फिर इसके कंधे से हाथ हटाया और बेड की तरफ बढ़कर अपनी घड़ी उतारने लगा। होरिया खामोशी से बेड पर जा बैठी, सर झुकाकर जैसे दुनिया का बोझ कंधों पर रख दिया गया हो। निहान ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर धीरे से इसके पास बैठ गया और इसका हाथ थाम कर बोला, देखो दुनिया को तुमसे, न तुम्हारी खुशी से और न तुम्हारे गम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है तो मेरा फर्ज है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, मगर हर जगह मैं मौजूद नहीं होऊंगा। तुम्हें अपने हक के लिए खुद खड़ा होना सीखना होगा, वरना लोग तुम्हें रोन कर आगे बढ़ जाएंगे और किसी को एहसास भी नहीं होगा। इसकी बात खत्म हुई ही थी कि होरिया की आंखों से खामोश खतरों में आंसू बहने लगे। निहान घबरा गया, ओए ये क्या, इतनी बहादुर लड़की हो तुम, रो क्यों रही हो? वो फौरन इसके आंसू साफ करने लगा। होरिया ने भारी सांस लेकर कहा, मुझे रिश्तों के आगे लड़ना नहीं आता। इसका लहजा टूटा हुआ था। निहान ने तहमील से इसे देखा, लड़ो नहीं मगर अपना दफा तो कर सकती हो, बस वही करना सीख लो। वो इसका हाथ थपक कर खड़ा हो गया, चलो उठो, ड्रेस बदल लो, हम बाहर जा रहे हैं। होरिया ने हैरान होकर पूछा, बाहर इस वक्त? निहान ने कंधे उचकाए, हाँ बस कहीं भी, थोड़ा सांस लो, कुछ बदलाव आ जाएगा। मगर ताई ने कहा था कि किचन में। निहान ने हंसते हुए बात कर दी, यार मैं बता दूंगा सबको, तुम सिर्फ तैयार हो जाओ, बाकी फिक्र मेरी। होरिया के दिल में कहीं हिचकिचाहट जरूर थी। वो नहीं कहना चाहती थी मगर जाने क्यों जबान साथ ना दे सकी। शायद पहली बार किसी ने इसे यूं बला मकसद खुशी देने का इरादा किया था और वो इनकार ना कर पाई। निहान इसे शहर के एक खूबसूरत होटल ले आया। ओपन एरिया में नरम रोशनी, पुराने दरख्तों के साए और ठंडी हवा के झोंके माहौल को मजीद दिलकश बना रहे थे। डिनर ऑर्डर करने के बाद वो खामोशी से होरिया को देखने लगा। इसके चेहरे पर वाकई बहुत अरसे बाद पर सुकून खुशी की हल्की सी रोशनी झलक रही थी, वो खुशी जो इंसान पूरी जिंदगी ढूंढता रहता है। होरिया ठंडी हवा का महसूस करते हुए यूं मुस्कुरा रही थी जैसे सदियों बाद बाहर निकली हो।
बाल इसके गालों से खेल रहे थे और आंखों में बच्चों जैसी चमक थी। निहान झुककर पूछ बैठा, अच्छा लग रहा है? होरिया ने फौरन सर हिला दिया। बहुत बहुत ज्यादा निहान, आपको पता है मुझे लाहौर हमेशा से पसंद था। जब मैं छोटी थी ना तो मम्मा मुझे लाहौर की कहानियां सुनाया करती थी। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं खुद पूरा लाहौर देखूं, हर गली, हर सड़क, हर जगह। फिर जब मम्मा और बाबा चले गए और मुझे यहाँ आना पड़ा तो सारी ख्वाहिश खामोश हो गई, जैसे दिल ही मुरझा गया हो। या शायद पहली बार था कि वो अपने दिल की सच्चाइयां किसी के सामने खोल रही थी। निहान ने आहिस्तगी से अपना हाथ इसके हाथ पर रखा तो वो चौंक हकीकत में वापस आई। वो धीमे अंदाज में बोला, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। जो कुछ कर सका दिल से करूंगा। उसके लहजे में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई। इसी लम्हे वेटर आया और दोनों ने जल्दी से हाथ पीछे कर लिए। हल्का सा झपकते हुए इस रात खाना खास तौर पर मजेदार था, शायद इसलिए कि माहौल खुशगवार था और शायद इसलिए कि दोनों पहली बार दिल से सुकून महसूस कर रहे थे। निहान इसे घर भी अच्छी सी यादें देकर वापस लाया। इसने वाकई कोशिश की थी कि होरिया का एक दिन बाकी दिनों से बेहतर हो। निहान बिस्तर पर लेट ही रहा था कि पीछे से इसने धीरे से पुकारा, सुनिए। जी इरशाद। वो फौरन जवाब देने को तैयार। होरिया ने झिझकते हुए कहा, मैं आपकी वजह से रात को तकलीफ में रहती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं काउच पर सो जाऊं ताकि आपको नींद आ जाए। इसे अभी भी कल रात वाली अपनी खराटे वाली बात शर्मिंदा कर रही थी। निहान ने हंसते हुए करवट ली। मैंने कब कहा था कि तुम मुझे तंग करते हो? नींद ना आए तो क्या हुआ, ये कोई मसला है? वो मजीद नरम हुआ। और वैसे भी जोजा, दूर रहने के लिए शादी नहीं की जाती। और इधर आकर सो जाओ। इसने बिस्तर की तरफ हाथ से इशारा किया। बिला झिझक, बिला दिखावे होरिया का दिल ना जाने क्यों ये एक पल भी सुकून ना पाया और इसके कदम खुद ब खुद इस समत बढ़ गए जहाँ पहली बार इसे इसका एहसास हुआ था। लेकिन हमारे बीच दूरी रहेगी ना? हमेशा वो जाने क्यों दिल की बात जुबान पर ले आई थी, कुछ सोचे समझे बगैर, जैसे इसके अंदर बरसों से दबा खौफ आज फिसल कर बाहर आ गया हो। निहान ने हैरानी से इसे देखा, जैसे इसकी बात इसके दिल पर खटकी हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मियाँ बीवी के बीच दूरियां क्यों होंगी भला? वो आहिस्तगी से उठा, इसके पास आकर खड़ा हो गया, इसके चेहरे के तासीरात बढ़ने की कोशिश करते हुए। आपने तो दूसरी शादी भी करनी है ना? इसने नजरें झुकाई। अमेरिका में आपकी कोई कमिटमेंट है तो जाहिर है खुतबत भी इसी से बढ़ाई जाती है, जिसे दिल चाहता हो। ये जुमला कहते हुए खुद वो भी हैरान हुई कि कैसे वो इतनी बड़ी बात यूं साफ कही गई, जबकि मामूली लफ्ज अदा करने से पहले भी 100 बार सोचती थी। कमरे में चंद लम्हे खामोशी फैल गई, जैसे दोनों को ही समझना आ रहा हो अब आगे कौन बोले। निहान ने गहरी सांस ली। तुम चाहती क्या हो? मैं वो कमिटमेंट निभाऊं? इसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बस समझने की ख्वाहिश थी। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ेगा? वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी, जैसे हर लफ्ज इसके दिल का बोझ बढ़ा रहा हो। बहुत फर्क पड़ता है। निहान फिर आगे बढ़ा, मगर वो एकदम लड़खड़ाई और पीछे मौजूद कोच पर जा गिरी। निहान ने फौरी दोनों बाजू इसके तरफ रखकर इसे गिरने से बचाया, जैसे इसके गिर्द एक हिफाजती हिसार खींच दिया हो। अगर मैंने वाकई कोई कमिटमेंट की होती जोजा, इसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। मैंने तो बस तुम्हें छेड़ा था, और अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे बच्चों के बारे में क्यों बात करता? बच्चे? वो जैसे पूरी तरह चौंकी। इसका चेहरा फौरन रोशन हो गया, जैसे इसे अपना पसंदीदा मौजू मिल गया हो। हाँ बच्चे, मुझे तो बच्चों का बहुत शौक है। सोचो, छोटे छोटे दौड़ते फिरते होंगे, कोई यहाँ भाग रहा होगा, कोई वहाँ। एक मेरी पीठ से लपेटा होगा, एक तुम्हारी गोद में। पूरा घर शरारतों से गूंज रहा होगा। वह हाथों से इशारे करके पूरा मंजर खींचने लगा, जैसे सामने ही दर्जनों बच्चे खेल रहे हो। होरिया ने आंखें फैला दी। इतने ज्यादा बच्चे? ये तो मैं पैदा नहीं कर सकती, और फिर संभालेगा कौन? निहान ने फौरन हंसी दबा ली। तुम फिक्र ना करो, तुम बस वो काम करना जिसके लिए मैं कहूँ, बाकी संभालने का जिम्मा मेरा। इसने अचानक इसकी कमर में बाजू डाले और इसे अपने करीब खींच लिया। होरिया घबराकर बोली, ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। वो मुस्कुराकर मजीद करीब हुआ। यार, रह रहकर तो बच्चे नहीं होंगे ना, थोड़ा सा पास आना पड़ेगा तुम्हें भी और मुझे भी। वो आहिस्ता से इसके गले से दुपट्टा सरकाने लगा था कि होरिया ने घबराहट से इसके हाथ रोक लिए।
نہیں, ابھی نہیں, میں ابھی خود بچی ہوں. نیہان نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا. اچھا تو تم بچی ہو؟ اس کی آواز میں چھیڑ بھی تھی اور نرمی بھی. حوریا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ ہلکے سے ہنس پڑا جیسے اس کی گھبراہٹ اسے معصوم لگ رہی ہو. 19 سال کی ہو گئی ہو اور اب بھی اپنے آپ کو بچی کہتی ہو. نیہان نے شرارت سے اس کے نرم گدار گال پکڑے اور ہلکے سے دانت لگا کر کاٹ لیا. حوریا نے فوراً حیرانی سے منہ بنایا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کاٹنے سے تو بچے نہیں بنتے جو یوں معصوموں کی طرح گال نوچ رہے ہیں. وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی تو نیہان نے بے اختیار ہنس پڑا. اس کے خرخکے نے ماحول میں یہ گرم جوشی سا رنگ بھر دیا. میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ لب بھینچتے ناراضی سے بولی. تو اگلے ہی لمحے نیہان نے اس کا نازک سا وجود اچانک سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا. وہ چونک کر رہ گئی. دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور آنکھیں ڈری ڈری سی اس کے چہرے پر جم گئی. اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ اسے آہستگی سے بستر پر لاتا اس کا سر تکیے پر رکھ کر تھوڑا سا جھکا. اس کے چہرے پر ہلکی سے پھونک ماری اور چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا. حوریا کی پلکیں بوجھل ہونے لگی جیسے کسی نشے میں ڈوبی ہو. مجھے آپ کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا ہے. حوریا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا. نیہان نے ہلکی سی ہنسی دبائی. صرف میری آنکھوں سے, میرے ہونٹوں سے نہیں. وہ اس کا ہاتھ ہٹائے بغیر جھکا اور اچانک اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ دیے. حوریا کا پورا جسم جیسے بجلی کا لپیٹ میں آ گیا ہو. اس نے سانس روک لی بہت بری طرح. نیہان فوراً پیچھے ہوا. ماتھے پر ہلکی سی چکن پڑ گئی. سانس کیوں روکا؟ آپ نے روکی نا, وہ ہکلاتی ہوئی بولی. نیہان نے آبرو اٹھائے. سانس ایسے روکتے ہیں, نہیں معلوم؟ اس نے شرارت سے سر جھکایا. دکھاؤ تمہیں. عملی طور پر وہ ذرا سا آگے بڑھا اتنا کہ حوریا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی. وہ پیچھے سرکنے لگی بالکل سہمی ہوئی ہرنی کی طرح. اور اسی معصومیت پر نیہان ایک دم سے ہنس پڑا. وہ اس سے دور ہو کر دوسری طرف آ کے لیٹا اور لائٹ آف کر کے صرف مدھم نائٹ لیمپ آن رکھا. پریشان نہ ہو پاگل, وہ نرم لہجے میں بولا. مجھے زبردستی کرنے کا شوق نہیں. میں تو صرف چاہتا تھا کہ تم تھوڑی کمفرٹیبل ہو جاؤ, اس سے زیادہ کچھ نہیں. حوریا نے نیم مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا. یہ سارا کمفرٹیبل بنانے کا حصہ تھا. اس کی آواز میں چھیڑ بھی تھی اور حیرت بھی. اسے شروع میں نیہان مغرور, تلخ اور سخت سا لگا تھا مگر چند دنوں میں ہی اسے احساس ہوا کہ وہ سب سے مختلف ہے, نرم خیال رکھنے والا اور کبھی کبھی حد سے زیادہ شرارتی. نیہان مسکرایا. یار یہ تو چھوٹی موٹی غصاخیاں ہیں. اتنا تو حق ہے شوہر کا کہ بیوی سے چھیڑ چھاڑ کریں. ذرا ذرا سی شرارتیں ملتی رہیں گی تو میں بھی سکون میں رہوں گا, ورنہ بہت تنگ کروں گا. جذبات میں بہہ بھی سکتا ہوں. اچانک ہی وہ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لایا. حوریا چونک کر سسک پڑی. پھر سانس رک گئی میری. نیہان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا. حوریا, آخری وارننگ ہے. اب اگر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں ہی گھبرا کر اکھڑے قدموں سے پیچھے بھاگو گی نا تو پھر میں واقعی تمہیں پکڑ لوں گا. اگر پھر بھی ضد کرو گی, نیہان نے اس کی ناک سے اپنی ناک چھوتے ہوئے سرگوشی میں کہا, تو اس بار میں واقعی تمہاری سانس بند کر دوں گا. اس کی آواز میں جو بھاری مخملی گہرائی تھی وہ حوریا کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گئی. وہ چھوٹے چھوٹے سانس لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ زندہ ہے مگر نیہان اسے مزید قریب کھینچ لایا. گہرا سانس لو, وہ آہستہ سے بولا. چہرہ اتنا قریب کہ ہونٹ تو دوبارہ ایک دوسرے کو چھو گئی اور پھر حسب معمول حوریا نے سانس روک لیا. اس بار نیہان نے واقعی اس کی سانس روک دی. ہلکی سی گرفت, ایک گہرا لمس اور اگلے پل وہ بے ساختہ ہوا کھینچنے لگی. سانسوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے. بازوؤں کا مضبوط حصار بنا گیا. لپسٹک کا ٹیسٹ اچھا تھا, نیہان نے لاپرواہی سے کہا. حوریا نے فوراً سر اٹھا کر اسے گھورا جیسے وہ اس وقت کوئی محبت بھرا جملہ سننے کی منتظر تھی. تو کل آپ بھی لپسٹک لگا لیا کیجیے, وہ نخرے سے بولی. بڑی پسند آئی ہے آپ کو تو. نیہان ہنس دیا, گہری بے ساختہ کھری ہنسی. یار ان لبوں کا ذائقہ واقعی شاندار تھا. اب بھلا کسی کمبخت کو مزہ نہ آئے. وہ شرارت سے اسے مزید قریب کرتا بولا. حوریا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے آنکھیں بند کی تو یوں لگا جیسے وہ کسی نرم ہوا کے جھونکے میں اڑا رہی ہو. دل نے شکرانے میں سر جھکا دیا. اللہ نے اس کی برداشت, اس کی تنہائیوں اور اس کے صبر کا بہترین صلہ اسے نیہان کی صورت میں دیا تھا. نیہان ایک مثالی شوہر, ایسا شوہر جو نصیب میں ہو تو زندگی جنت بن جائے, اور وہ خود کو واقعی خوش قسمت محسوس کر رہی تھی.
وہ ذرا سا سر اٹھائے بند پلکوں کے نیچے سے نیہان کو دیکھتے رہی۔ دل چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کے گال پر نرمی سے ایک بوسہ دے دے، لیکن فوراً خود کو ٹوکا۔ زیادہ فری ہو گئی تو یہ ساری رات اپنی منمانی کرے گا اور پھر سسکتی تو میں ہی رہ جاؤں گی۔ وہ اندر ہی اندر خود کو ڈانٹتی ہوئی دوبارہ سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ جب ہنی مون کی بات چلی تو نیہان ناراض ہو گیا تھا۔ وہ اسے ورلڈ ٹور کروانے کا پلان بنا چکا تھا، کم از کم دبئی اور امریکہ تو لازمی لے جانا چاہتا تھا۔ لیکن حوریہ نے بڑے سکون سے مری کا نام لے دیا۔ وہ چاہتی تھی پہلے اپنے پاکستان کے سیر کریں، پھر دنیا باقی رہ جائے۔ تسنیم بیگم نے دل ہی دل میں چاہا تھا کہ ان کا سفر رک جائے۔ راستے میں روڑے بھی اٹکائے، مگر نیہان اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ اسی لیے مری کے لیے نکل پڑا۔ لاہور چھوڑتے ہی صبح کی سڑکوں کا سکون ان کا ہمسفر بن گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد وہ اپنی گاڑی میں مری کے شاعروں کی طرف رواں تھا۔ بادل، پہاڑ، درخت، ہر منظر جیسے حوریہ کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر حیرت زدہ آنکھوں سے مناظر دیکھ رہی تھی۔ نیہان کبھی کبھی اس پر نظر ڈالتا اور پھر سڑک پر نگاہ جما لیتا۔ سفر طویل تھا، مگر ان کے درمیان عجب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ خاموشی بھی تھی، مگر محبت سے بھری ہوئی۔ شام اپنی باسی روشنی سمیٹ رہی تھی اور دن آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا تھا۔ کچھ دیر راستے میں کھانا کھانے کے بعد دونوں دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ منظر بے حد دلکش تھا، اور شاید ان خوبصورت راستوں سے بڑھ کر ان کا ہم سفر بھی۔ سڑک ندی کے کنارے مرتی بل کھاتی ساتھ چل رہی تھی، اور کہیں کہیں دور برف میں لپٹے پہاڑ لمحہ بھر کو دکھائی دے کر پھر دن میں چھپ جاتے۔ اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے وہ آخر کار گیسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ دن بھر کی تھکن جسم میں بسنے لگی تھی، اوپر سے سورج ڈھلتے ہی سردی نے بھی اچانک ہی شدت اختیار کر لی۔ نیہان نے اندر آتے ہی آتش دان میں خشک لکڑیاں رکھ کر آگے جلا دی۔ حوریہ اپنے کپڑے بدلنے کے لیے اندر چلی گئی، جبکہ نیہان شیشے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں باہر دھند آہستہ آہستہ پوری منظر پر قبضہ جما رہی تھی۔ برقی خمخموں کی مدھم روشنی میں پھیلتی دھند یہ خوابناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد حوریہ بہت خاموشی سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نیہان موبائل میں مصروف تھا، مگر اس کے بیٹھنے سے پیدا ہونے والی ہلکی سی حرکت فوراً محسوس کر چکا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف جلتی لکڑیاں کی چٹکے کی آواز تھی۔ دلوں کی کیفیت عجیب سی تھی۔ پہلی بار دونوں یوں خاموش بیٹھے تھے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی موجودگی پوری شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ نیہان نے سر اٹھا کر گہری نظر سے حوریہ کو دیکھا۔ آگ کی سرخی میں اس کا چہرہ اور زیادہ کھل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں حوریہ کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن تک ٹھہر گئی اور پھر نیچے۔ فوراً ہی اس نے پلکیں جھپک کر اپنے خیالوں کو روک لیا۔ اس طرح تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، خود پر قابو رکھو۔ نیہان وہ دل ہی دل میں خود کو ٹوکنے لگا۔ اسے اپنے احساسات کو بھڑکانے کے لیے کافی کی طلب ہونے لگی، سو وہ باہر گاڑی سے کافی بنانے کا سامان لے آیا۔ حوریہ کافی بنا دو۔ حوریہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ دیر بعد کپ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ باہر جھانکتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولی، یہ جگہ واقعی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ دھند میں لائٹس ایسے لگ رہے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے دیے جل رہے ہوں۔ ہاں واقعی، نیہان نے کافی خون پی لیتے ہوئے اس کے لہجے میں چھپا سکون محسوس کیا۔ کبھی کبھی ایک پل ایسا ہوتا ہے جو صرف سکون دیتا ہے، جیسے آج کا لمحہ۔ جلتی لکڑی کی خوشبو، پھیلتی ہوئی دھند، سرد ہوا، سب کچھ خوبصورت لگ رہا ہے۔ گیسٹ ہاؤس چونکہ بازار سے کافی دور تھا، اس لیے ایک عجیب سی خاموشی چاروں طرف بسی ہوئی تھی۔ دونوں اس خاموش فضا کو محسوس کر رہے تھے۔ حوریہ دن بھر کی تھکن سے نڈھال تھی، اس لیے کچھ دیر بعد آہستگی سے اٹھ کر بستر کی طرف چلی گئی۔ نیہان کچھ دیر سے حور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی نرمی اور پرسکون نیند کو دیکھ کر اس کے ہونٹ بے اختیار مسکرا اٹھے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اسے اپنے سینے پر ایک نرم سا لمس محسوس ہوا۔ حوریہ نیند میں ہی آہستہ آہستہ اس کے قریب کھسک آئی تھی، اور اب اس کا آدھا وجود نیہان پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، جبکہ نیہان اس کی اس نزدیکی کو محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بازو نیہان کے گرد مضبوطی سے لپٹے ہوئے تھے، جیسے بے خبری میں بھی اسے سہارا درکار ہو۔ نیہان نے نگاہیں جھکا کر اسے دیکھا تو دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اتنا معصوم، اتنا پیارا، کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتا رہا۔ اس نے آہستہ سے اس کے بالوں کو ایک طرف کیا تاکہ اس کا پرسکون چہرہ صاف نظر آ سکے۔ نیند میں حوریہ نے ہلکی سے بے ارادی مزاحمت کی، مگر وہ زیادہ دیر نہ ٹک سکی۔ نیہان نے ضبط سے اپنا دل قابو میں رکھا، اور ان لمحات میں دونوں کے درمیان ایک نیا خاموش مگر مضبوط رشتہ جنم لیتا محسوس ہوا۔
ایسا رشتہ جسے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ صبح جب وہ دونوں اپنے ہنی مون سے لوٹے تو ان کے چہروں پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ جاتے ہوئے دونوں میں دوری محسوس ہوئی تھی، مگر لوٹتے وقت ان کا ساتھ ایک مکمل سکون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہی بات تسنیم بیگم کے دل کو کھٹک رہی تھی، مگر تقدیر کے فیصلے کون بدل سکتا ہے۔ اسی دن دوپہر میں حوریہ کچن میں کھڑی میٹھا بنا رہی تھی کہ تسنیم بیگم خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ حور کو بتا بھی نہ چلا اور انہوں نے بے دہانی میں اس کا دوپٹہ چولہے کی آگ کے قریب چھوڑ دیا، پھر کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ حور اپنے کام میں اتنی مہو تھی کہ اس دوپٹے میں لگی آگ کا اندازہ بھی نہ ہوا۔ اچانک کپڑے کے جلنے کی تیز بو اٹھی۔ اسی لمحے نیہان کچن کی طرف آیا۔ شاید اللہ نے اسے ٹھیک اسی وقت بھیج دیا۔ حور وہ زور سے چلایا۔ حور گھبرا کر پلٹی ہی تھی کہ نیہان نے فوراً اس کا جلا ہوا دوپٹہ اس کے گلے سے کھینچ کر ایک طرف اچھال دیا۔ جلتے کپڑے کو پکڑتے ہوئے اس کی ہتھیلی بری جلس گئی۔ نیہان! حور بھاگ کر اس تک پہنچی۔ اس کی آنکھیں خوف سے بھیگی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاتھ دکھاؤ۔ وہ نیہان کی جلی ہوئی ہتھیلی کو تھام کر لرزتی آواز میں پوچھتی رہی۔ نیہان نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، جیسے دل ابھی تک دھڑک رہا ہو۔ اسے بس ایک ہی خیال پریشان کر رہا تھا، اگر میں چند لمحے دیر کر دیتا تو۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ وقت پر پہنچ گیا تھا۔ نیہان ابھی تک اس خیال ہی میں گم تھا کہ اگر وہ لمحہ بھر بھی دیر کر دیتا تو کیا ہو جاتا۔ اسی دوران تسنیم بیگم جلدی سے اندر آئی، مصنوعی حیرت چہرے پر سجائے ہوئے۔ ارے نیہان بیٹا، تم یہاں؟ اور یہ دوپٹے کو آگ کیسے لگی؟ انہوں نے چہرے پر بڑا افسوس سجا کر کہا۔ حور نے دھیمی آواز میں جواب دیا، تائی امی پتہ نہیں، اچانک ہی کپڑا آگ پکڑ گیا۔ پلیز نیہان آپ چلے، میں مرہم لگا دوں ہاتھ پر۔ وہ بے چینی سے اس کا بازو پکڑنے لگی۔ تسنیم بیگم فوراً ڈرامائی انداز میں اس طرف لپکی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ دیکھو دیکھو، ہاتھ جلا لیا۔ تم ہی تو ہو منحوس، ہمیشہ مصیبت لاتی ہو۔ نیہان جیسے ہی یہ الفاظ سنتا ہے اس کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ مما پلیز رک جائیں، اس میں حور کا کیا قصور ہے؟ وہ تب کر بولا۔ تسنیم بیگم نے ہٹ دھرمی سے جواب دیا، اسی کا ہے، شروع سے منحوس ہے، ماں باپ کو کھا گئی، شادی کے دن سے مسئلہ کھڑا ہوا، اور اب میرے بیٹے کو۔ مما بس، نیہان نے اونچی آواز میں کہا، یہ الفاظ غلط ہیں، میں ایسے عقیدے نہیں مانتا، اور جان لے اگر میرے لیے کوئی خوش نصیبی ہے تو وہ حور ہے۔ وہ میری خوشی، میری زندگی، میرے آنے والی نسل کی ماں ہے، میری پوری دنیا۔ اس کی ہر بات پتھر کی طرح تسنیم بیگم کے دل میں گرتی گئی، مگر ایک جملے پر ان کے قدم جیسے زمین پر گر گئے۔ حور ماں بننے والی تھی۔ وہ حیرت زدہ کھڑی رہ گئی، جبکہ نیہان حور کا ہاتھ تھامے کچن سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ گئی تسنیم بیگم کی لبوں پر کپ کپاہٹ اور دل میں عجیب سا خوف۔ اے میرے اللہ، شکر ہے مجھ سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہوا، میں کیا کرتی اگر؟ ان کا دل پہلی بار حور کے لیے نرم پڑنے لگا۔ وقت گزرا۔ کچھ مہینے بعد تینوں ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر باہر آئے تو خوشخبری ان کے ہاتھ میں تھی، بیٹے کی پیدائش ہو چکی تھی۔ حور بھی مکمل طور پر محفوظ تھی۔ نیہان وہی سجدے میں گر پڑا۔ یہ وہی تھا جو کبھی امریکہ جانے والا تھا، مگر زندگی کے ایک فیصلے نے اس کی سمت بدل دی۔ اسے احساس ہوا کہ پردیس وہ کاٹ لیتا، مگر اپنے پیاروں کے بغیر زندگی نہیں جی سکتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لیا تھا، اور اب اس کا گھر ہی اس کا جہان تھا۔ چھوٹا سا معصوم بچہ نیہان کی باہوں میں سو رہا تھا۔ حور نیم آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے پہلی بار زندگی اسے مکمل لگی ہو۔ نیہان نے بچے کو نرمی سے حور کے پہلو میں لٹا دیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ شکریہ میری پوری کائنات۔ پھر اس نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، اب بس نور اور بچے ہو جائیں تو مزہ آ جائے۔ حور نے رونے والے تاثرات کے ساتھ اسے گھورا تو نیہان زور سے ہنس پڑا۔ کمرے میں ہنسی کی لہریں پھیل گئی۔ آخر میں نیہان نے آہستہ سے اس کا حال تھاما۔ زندگی ہمیشہ محبت سے جیتتی